آقا فرماتے ہیں ایک صحابی سنو، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو، یہ کمزور ہو گیا ہے، تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو، جب یہ توانا ہو جائے تب تم اس سے کام لینا۔ اسی موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو دن بار رات میں 70 بار دانا اور پانی دیا کرو۔ جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو، اس نبی کا رحم و کرم ہوگا، وہ نبی سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین ہے، جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے، میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہے، تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھونسلے بناتے ہیں، سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو آپ منع فرما دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو، کوئی بچہ کسی پرندے کے گھونسلے کو نہ اجاڑے۔ جس رسول نے پرندوں کے گھونسلوں تک کی حفاظت اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہے ہیں، اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں، اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں پھونکی جا رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر، سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان بے زبانوں پر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کی زبان سمجھ رہے ہیں، شیر چیتے تعظیم کر رہے ہیں، درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی کونین جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کرے تو نبی امتی کی فریاد کو کیوں نہیں پہنچائیں گے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خیر بشر کو خبر نہ ہو، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہر داد میرے مولا کی ہے، بس یہی شان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عمر شریف 4 برس کی ہو گئی ہے، نبی کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 برس کی ہے۔ ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے، تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہو گیا۔ حلیمہ نے کہا وہ کیا؟ کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا، اتنا سننا تھا کہ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور بے قراری کے عالم میں حضرت حلیمہ بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ جب پہاڑی کے اوپر پہنچی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں۔ حلیمہ نے پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا بیٹا کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں امی میں یہیں کھڑا تھا تو آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا، میرے سینے کو شک کر دیا مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، اور امی نہ تو مجھے کچھ درد ہوا، میرے سینے کے اندر سے انہوں نے کچھ نکالا اور کچھ رکھا جب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے۔ میرے آقا کے مقدس سینے کو حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں تو ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے محبوب کیا تمہارے مقدس سینہ کو رب تعالیٰ نے کشادہ نہیں فرمایا؟ یہ واقعہ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا تب حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی۔ اب حضرت جس تاریخ نے ہندوستان میں انصاف و دیانت کا جنازہ نکالا، مسلمان کر کے جا رہی ہے، حلیمہ سعدیہ سرکار کو واپس لانے کا ارادہ کر لیتی ہیں، پوری آبادی میں خبر پھیل جاتی ہے
آبادی کے تمام مرد تمام عورتیں آ جاتی ہیں. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لے کر کے آتی ہیں. اے حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ تھے. ان کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر رکھ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر اپنا دست نبوت رکھ رہے ہیں. راوی کا بیان یہ ہے کہ نبی کونین نے حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے جن بچوں کے اوپر دست نبوت رکھا تھا جب میرے سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. یہ برکت ہے میرے سرکار کے دست نبوت کی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم اپنے آقا کے دست نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو. خدا کی قسم نبی کے دست نبوت کا حال یہ ہے کہ ہاتھ جسم سے اٹھا کر دیا موج بہار سماعت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. عبادت گاہیں گرا کر کے اور سن لو بھارت کی سرزمین ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے. ساری آبادی کے لوگ آئے ہیں الوداع پیش کرنے کے لیے. آقا کے حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہے. عورتیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. ان کی پلکیں مردوں کے پلکیں بھیگ گئی ہیں روتے روتے. یہ حلیمہ برکت والا بچہ تو لے کر جا رہی ہو. حلیمہ ہماری آبادی کتنی خوشحال تھی. حلیمہ ہم کسی مصیبت و پریشانی میں نہیں تھے. حلیمہ جب سے یہ آئے تھے ہم نے بیماری کا منہ نہیں دیکھا تھا. حلیمہ ان کو تم لے کر کے جا رہی ہو. حلیمہ سعدیہ اب اپنی آبادی سے سرکار کو لے کر کے چلی ہیں. حلیمہ چلتی چلی آ رہی ہیں. ایک منزل پر ایسی جگہ حضرت حلیمہ پہنچی کہ پہاڑی کے درمیان ایک کنواں تھا. اس کنویں پر ایک عورت زار و قطار رو رہی تھی. تب تک حلیمہ سعدیہ پہنچ گئی. حضرت حلیمہ کو عورت دیکھتی ہے تو بڑھ کر کے لپٹ جاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آنے والی خاتون تم کون ہو؟ حضرت حلیمہ نے پوچھا پہلے یہ تم بتاؤ تمہارے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ تم زار و قطار رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بہن کنویں کے اندر دیکھو ابھی پانی ہتھ کولے کھا رہا ہے. اے بہن میں بھی سامنے والی آبادی میں جا رہی تھی. اے بہن معاملہ یہ ہے کہ میری گود میں میرا اکلوتا بچہ تھا. وہ پیاسا تھا. پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی. کنویں کو دیکھ کر کے میں کنویں کے دراڑ پر کھڑی ہوئی اور جھانک کر کے دیکھنے لگی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں. تب تک میرا بچہ میری گود میں اچھلا اور اچانک میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی. میرا بچہ کنواں میں چلا گیا. اے عورت اگر میں چھلانگ لگاتی ہوں تو میری بھی جان جائے گی. ہائے میری مدد کرو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہوں تم گھبراؤ نہیں. میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے. یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں محمد ابن عبداللہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے ہیں. تب تک حضرت حلیمہ سرکار کی طرف دیکھ کر عرض کرتی ہیں کہ بیٹا کیا ہوگا؟ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے. اپنے آپ آزاد ہو. میرے سرکار کنویں کے دراڑ پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پانی کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد لعاب پاک سرکار نے پانی میں ڈال دیا. دستور پڑنا تھا کہ کنواں کا پانی اچھال مارتا ہے. اچھال کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ رہا. عورت دوڑ کر کے قدم پر گر پڑتی ہے اور عرض کرتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا تم نے اور اس سمندر سے گھبرا گئی ہو. ایسے نہ جانے کتنے واقعات میں نے دیکھے ہیں. اس بنیاد پر تو ان کو ان کے دادا کے پاس لے کر کے جا رہی ہو. چنانچہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے پیارے زمین کو اٹھا کر کے کنویں میں کیوں ڈالا؟ ویسے ہی سرکار فرما دیتے والے باہر نکل آتا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا. میرے سرکار کا لحاظ قریب پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے. میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لحاظ قریب ڈالا تھا. اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے. اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ. اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے. اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نبی کا لحاظ قریب پڑا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں جس سے جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام.
اسرافیل علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی. جب مکہ شریف ایک رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ دھوپ کی شدت تھی, پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی, وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں. میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں. اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں. حلیمہ بہت پریشان ہو گئی, چیخنے لگی, چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو. حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان, حلیمہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہیں, روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا. اس نے پوچھا حلیمہ, اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں, میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی, میرا بچہ غائب ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے, ایک بت رہتا تھا, چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو, وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے. جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا, اس نے کہا اے ہمارے معبود, یہ حلیمہ عورت ہے, اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے. یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی. جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی, ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے, وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں, وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں. حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی. اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی. معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اٹھا جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا. اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا, بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا. وہ آ رہا تھا, اس نے دیکھا, جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے. آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں. اتنا سننا تھا, وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا. سواری نہیں چل رہی ہے, وہ بہت پریشان ہو گیا. پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا. اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے. گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے, میں نہیں جاؤں گی. میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے, اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے. مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے. آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے. تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش, یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں. یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے, لیکن ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے. اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار جھکی سے کاٹے گی؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا؟ ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا. اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے. مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا, وہ رفتہ پایا اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں. اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے. تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی. حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا. اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے. وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی, مفلس و فلاس تھی, مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہے. حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50 رطل سونا بھی انہیں مل جاتا ہے. حلیمہ یہ ساری رقم ساری جائیداد لے کر کے اپنے گھر واپس ہو رہی ہے. میرے سرکار دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سرکار کو لے کر کے کچھ دن کے بعد مدینہ شریف کی طرف چل پڑی اور جب مقام ابوا میں سرکار کی ماں پہنچی تو آقا کے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پر سرکار کی ماں کا وصال شریف ہو گیا. وہیں پر آپ کے مزار انور کی زیارت ہوئی, لیکن چند سال ہوئے کہ وہاں پر دو خبیث حکومت نے آقا کے والدہ کریمہ کے مزار پاک کو ڈھا دیا. معاذ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماں کی ایک کنیز
تھی وہ سرکار کو مکہ واپس لے کر کے چلی آئی، مدینہ نہیں گئی۔ اب میرے سرکار اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں، دادا جان کو سرکار سے بڑی محبت ہے۔ جب تک حضرت عبد المطلب کھا نہیں لیتے ہیں تب تک خود، جب تک سرکار کو کھلا نہیں دیتے ہیں خود کھاتے نہیں، جب تک میرے آقا سو نہیں جاتے ہیں تب تک حضرت عبد المطلب سوتے نہیں ہیں، وہ جہاں جہاں چلتے ہیں سرکار کو ساتھ لیے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ قحط کا پڑنا تھا، بارش رک گئی، تمام لوگوں نے کہا اے سردار قریش اس وقت بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے دادا جان خانے کعبہ میں گئے اور سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، فوراً بادل چھا گیا، بارش ہونے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر دادا جان کو محبت ہے، سارے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی دادا کو اپنے پوتے سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سردار قریش کو محمد بن عبداللہ سے محبت ہو گئی ہے۔ 8 برس کا عرصہ گزرنے والا ہے، لیکن جب میرے سرکار کی عمر شریف 7 برس کی تھی تو مکہ میں ایک قبائلی جھگڑا ہو گیا تھا، یعنی مکہ شریف سے باہر جو آبادیاں تھیں اور مکہ میں جو آبادیاں تھیں ان سے جھگڑا ہو گیا۔ مکہ شریف کے باہر والے مکہ والوں پر حملہ آور ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 برس کی عمر شریف ہے، جب قبائلی اختلاف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام لوگ نکلے، مکہ کے سربراہ اردہ لوگ سردار قریش کی معیت میں وطن کی حفاظت کے لیے۔ تو مورخ بیان کرتا ہے کہ وطن کی حفاظت کے لیے پہلا یہ موقع تھا 7 برس کی عمر میں، جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل کر کے اپنی قوم کے ساتھ اور وطن کی حفاظت کا پیغام دے رہے تھے اور دشمنوں کو پیچھے ڈھکلنے کے لیے اعلان کر رہے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نبی نے 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کے لیے قوم کے ساتھ ساتھ آگے آگے رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے امتی کبھی بھی وطن کے غدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم وطن کے وفادار ہیں، ہم نے اپنے وطن کو اپنے خون سے سینچا ہے، ہم نے اپنے وطن کی حفاظت اپنے خون سے کی ہے۔ ہم نے ہر جگہ پر یہی اعلان کیا تھا، جب کارگل اور پاکستان کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کارگل کے بدماشوں نے ہمارے ہند کی زمین کو زبردستی ایک بالشتی پر لے لی تو ہندوستان کا مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر کے نکلے گا اور پاکستان کو 1 انچ بھی نہیں گھسنے دے گا، اس لیے کہ ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وطن کی حفاظت کا پیغام دیا ہے اور وطن کی حفاظت کرنا اور وطن سے محبت کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، 7 برس کی عمر شریف میں وطن کی حفاظت کا پیغام نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہم اس رسول کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہو جاتی ہے اور جب سرکار کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کے انتقال کا وقت ہو گیا۔ آپ کے دادا جان نے اپنے تمام بچوں کو بلایا، ابو لہب آ جا، حضرت عباس آ گئے، حضرت امیر حمزہ آ گئے، حضرت علی کے باپ ابو طالب آ گئے، یہ سب کے سب پہنچ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا دیکھو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کتنی محبت کرتا ہوں محمد سے۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ کہا اب دیکھو میرے جانکنی کا وقت ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں چند لمحے کے لیے اور دنیا میں ہوں، کون ہے جو اس میرے پوتے کی خدمت کرے گا؟ اتنے میں ابو لہب بول پڑا کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں دوں گا۔ تب تک حضرت حمزہ بول پڑے، آپ نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو۔ تب تک حضرت عباس عرض کرنے لگے، آپ فرماتے ہیں نہیں تم کثیر العیال ہو۔ تب تک حضرت علی کے باپ ابو طالب بول پڑے اور کہنے لگے ابا ان کی خدمت میں کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے سرکار کے دست پاک کو لیا اور حضرت علی کے باپ ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا، کہا بیٹا ان کی خدمت کرتے رہنا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو ان سے کتنی محبت ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کے دادا کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح قبض سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے۔ میرے آقا کی نگاہیں نبوت بھیگ جاتی ہیں، آنسو گرنے لگتے ہیں، سرکار بہت رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ دادا کا جنازہ تیار ہوا، اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی، نہیں پڑھی جا رہی تھی، لے جا کر کے دادا کے جنازے کو دفن کر دیا گیا۔ ساتھ ساتھ میرے آقا بھی تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سرکار اپنے دادا کے قبر انور پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ یہ کیسا وقت رہا ہوگا جب میرے سرکار 8
برس کی عمر میں اپنے دادا جان کی قبر پر مٹی ڈال رہے ہوں گے. میرے سرکار کے نبوت والے ہاتھوں کو ملاحظہ فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اب آپ کے چچا حضرت علی کے باپ ابو طالب کر رہے ہیں. ابو طالب کو بھی سرکار سے بڑی محبت ہے. ہر موڑ پر سرکار کا وہ ساتھ دے رہے ہیں, ہر قدم پر سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. جب تک حضرت سرکار نہیں کھانا تناول فرما لیتے تب تک حضرت علی کے باپ بھی نہیں کھاتے تھے. ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کی خدمت کا لحاظ کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور سرکار کی امانت و دیانت بھی مکہ والے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگتے ہیں, کہنے لگتے ہیں کہ اتنا شریف اور اتنا اچھا بچہ ہم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا. ان کے چلنے کا انداز بھی نرالا ہے, بات چیت کرنے کا بھی عجیب طریقہ ہے. ان کی طرح سے کوئی بات نہیں کرتا ہے اور ان کی طرح سے کوئی بولتا نہیں ہے. پورے مکہ والے اپنے اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ایسے اٹھا بیٹھا کرو اور اپنے باپ دادا کے ساتھ پیش آیا کرو جیسے محمد بن عبداللہ پیش آیا کرتے ہیں. اس طرح سے ان کی زبان پر جملے جاری ہوا کرتے تھے. انہیں کیا خبر ہے کہ قوم کے سارے بچوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کے بعد زندگی کا طریقہ معلوم ہوگا. پوری قوم انہی کے نقش قدم پر چلے گی تو ان کو زندگی کا معراج حاصل ہو جائے گا, وہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیں گے. انہیں نہیں معلوم ہے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بتایا جاتا ہے کہ میرے سرکار کی عمر پاک 12 برس کی ہو گئی تو ایک روز آپ نے چچا جان سے فرمایا, اے چچا جان, آپ کے اوپر اخراجات بہت ہیں, ذمہ داریاں بہت ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو تجارت کرنے کے لیے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. حضرت علی کے باپ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا لیکن چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. چنانچہ تجارت کا سامان تیار ہوا اور سارے تاجر تیار ہوئے, میرے آقا بھی تیار ہو گئے. اب اس تجارتی قافلہ کے ساتھ میرے سرکار جا رہے ہیں. جب تجارتی قافلہ والوں کو پتا چلا کہ محمد بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو پورا قافلہ بہت خوش تھا کہ آج بابرکت بچہ ہم لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے, آج ان کے چلنے سے ہماری تجارت میں برکت ہوگی. چنانچہ تجارتی قافلہ روا دما چلا جا رہا ہے. جب شام ملک کے قریب تجارتی قافلہ پہنچا اور ایک جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا. گرجا گھر کے اندر سے ایک راہب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے پورے تجارتی قافلہ والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھا, یہ بتاؤ اس تجارتی قافلہ کا سردار کون ہے؟ کسی نے ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہیں. وہ گرجا گھر کا راہب ابو طالب کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے, یہ بتائیے کہ یہ لڑکا کس کے ساتھ میں ہے؟ حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا, یہ میرے بھتیجے محمد ہیں. اس راہب نے نیچے سے اوپر دیکھا اور پھر اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا, اے سردار قریش ابو طالب, میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان کو واپس لے کر کے واپس ہو جائیے, آپ آگے نہ بڑھیے. ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی تمام نشانیاں پائی جا رہی ہیں. یہود ان کو پہچان لیں گے تو تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے, اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واپس لے جائیے. چنانچہ ابو طالب حضرت علی کے باپ وہیں پر اپنے مال کو اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں اور سرکار کو لے کر کے واپس آ جا رہے ہیں. آقا کریم مکہ شریف میں پھر تشریف لے آئے. میرے سرکار کی مقدس عمر کا حصہ 13واں برس کا لگا ہے, مگر میرے سرکار نے 13 اور 14 برس کے بیچ میں امانت و صداقت کا وہ ماحول مکہ میں چھوڑ دیا ہے کہ سارے مکہ کے لوگ آپ کو امین کہنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو صادق کہنا شروع کر دیتے ہیں. دوستو, زندگی کا دو ہی رخ تو حسین ہوتا ہے, ایک رخ کا نام امانت ہے اور دوسرے رخ کا نام صداقت ہے. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو مائیں ستائی نہیں جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو غنڈہ گردی کا ماحول ختم ہو جائے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو عیاشیوں کے اڈوں پر آگ لگ سکتی ہے, شراب خوری کا ماحول دور ہو سکتا ہے. زندگی کا دو ہی رخ تو عظیم الشان ہوتا ہے, ایک روح کا نام امانت ہے اور دوسرے روح کا نام صداقت ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 13 برس کی عمر شریف میں امانت و صداقت کا ایک عظیم الشان
माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें सादिक बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज उनके पास रखी जा रही है वो बहु उसी हालत में पाई जा रही है। जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं आए हैं। इस बुनियाद पर आप सादिक कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल हैं कि एक रोज मेरे आका मक्का की गलियों से गुजर रहे थे। क्या कहना? एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्यों तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपनी औरत को मार रहे हो। आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा ए अमीनो सादिक मोहम्मद, आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं। जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे। इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है। सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते हैं खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं। तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा ए मोहम्मद, अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया आसमान और जमीन के मालिक, ये कैसे अरब हैं जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। गुलामों को क्या मालूम कि गुलामी की जंजीरें यही तोड़ेंगे, आजादियां यही देंगे, सबको आजादी इन्हीं से हासिल होगी। उनको मालूम नहीं है, मगर मेरे आका एक शाहराह मुतय्यन फरमा रहे हैं, दस्तूर हयात दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। 15-14 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है। पूरे मक्का में आपकी अमानत और सदाकत का शोहरा हो गया है। अमानत और सदाकत की एक बात और अर्ज करता चलो मुसलमानों, तुम नौजवान हो, अमीन बनकर जियो, तुम सादिक बनकर के जियो। जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया और तमाम लोग जमात दर जमात इस्लाम में आने लगे, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो बड़े अजीम सहाबी गुजरे हैं। जब ये दामने इस्लाम में आए और फौज के सिपह सालार मुंतखब हुए तो मुल्क रूम पर हजरत खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा हमला किया था रूम के एक शहर पर। आपने जब उस शहर पर हमला किया तो उस शहर के सारे पादरी बाहर निकल आए और निकलने के बाद उन पादरियों ने इस्लामी लश्कर के एक नौजवान से कहा ए लश्करी, ये तो बताओ कि तुम्हारी फौज का सिपह सालार कौन है। किसी ने बता दिया हमारी फौज का सिपह सालार वो है। हजरत खालिद बिन वलीद के पास पादरी जाता है और उसने कहा आप इस्लामी फौज के सिपह सालार हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हाँ मैं भी इस्लामी फौज का खादिम हूं, बताइए कहना क्या है। उन पादरियों ने कहा खालिद बिन वलीद सुन लो, हम आपसे जंग नहीं चाह रहे हैं, हम आपसे तलवार नहीं चलाएंगे। हम शहर के वो 8 पादरी हैं कि अगर हम लोग अपने पूरे शहर वालों से कह दें तो मर्द औरत बूढ़े बच्चे जीत हो या हार हो ये बात तो अलग है, मगर हमारा कहना इतना मानते हैं कि वो अपने कफन पर अपने सर पर कफन बांध करके निकलेंगे, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो हजरत खालिद ने फरमाया फिर क्या चाहते हो? कहा हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फौज को लेकर के सवेरे सवेरे हमारे किला के दरवाजा पर आ जाइए और किला के दरवाजा को पार कर जाइए, हमारी बाजार से गुजर जाइए। जब आप गुजर जाएंगे अपने लश्करियों को लेकर के तो हम आपको हवाले किला कर देंगे और हम सब आपके हवाले हो जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया ये तो बहुत आसान शर्तें हैं, मुझे मंजूर हैं। हवारियों ने और लश्करियों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई जंगी दाव पेच हो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब सुबह का सफेदा फैला हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने नौजवानों को हुक्म दिया नौजवानों मेरे पीछे पीछे आओ। किला के पास गए, दरवाजा खुला हुआ है, अपने आप को दरवाजा में डाल देते हैं और हजरत